بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بإذن اللہ تعالی ہمارے ہاں ناروے میں 11 ربیع الاول شریف ہے اور آج کی آنے والی رات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی رات ہے. کل آنے والا دن معروف روایات کے مطابق حضور علیہ السلام کے میلاد کا دن. سو اس لحاظ سے یہ بڑے ہی بابرکت اور بڑے ہی اپنی عظمت کے لحاظ سے عظیم دن اور رات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے
انسانیت کو اپنی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یعنی حضور عطا فرما دی ہے۔ آقا دو جہاں نبی کون و مکان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ کے فضل ہیں، اتنے اس کے کرم ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اس بندے پر کی گئی، صرف ایک بندے پر، اگر وہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار ہی کرنا چاہے تو بندہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں گن بھی نہیں سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ایک دیا ہوا لمحہ انسان کے لیے عظیم نعمت ہے، یعنی نعمتوں کے گوشے اتنے زیادہ ہیں کہ بندہ گننا چاہے تو شمار نہ کر سکے، مگر کسی بھی نعمت کے ملنے پر، کسی بھی نعمت کی عطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور احسان اس کا ذکر نہیں فرماتا، بطور احسان اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں فرماتا۔ بالعموم یوں ارشاد نہیں فرمایا جاتا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، ہم نے بڑا احسان کیا کہ ہم نے یہ نعمت دی۔ بالعموم قرآن مجید کا اسلوب ایسا نہیں ہے، حالانکہ نعمت میں نے عرض کی نعمت اتنی ہے کہ بندہ شمار اور گنتی نہیں ان کی کر سکتا، مگر نعمتوں کے بیان جہاں پہ آتا ہے تو بالعموم تذکرہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، آنکھیں عطا فرمائی، بڑا احسان کیا، زبان عطا فرمائی، بڑا احسان کیا، ہاتھ اور پاؤں دیے، بڑا احسان کیا، ماں اور باپ دیے، بڑا احسان کیا، رزق حلال دیا۔ تذکرہ آتا ہے لیکن بطور احسان بالعموم قرآن مجید میں یہ اسلوب نہیں ہے، مگر ایک مقام قرآن مجید کا یقیناً ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا تو مومنوں پر اس کو بطور احسان ذکر فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا یقیناً تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ سو حضور علیہ السلام اللہ کی ایسی نعمت ہیں کہ جو عطا فرما کے اللہ اس کا بطور احسان تذکرہ فرماتا ہے کہ ہم نے بڑا احسان کیا کہ دنیا میں بڑی اقوام تھی، دنیا میں بڑی اقوام تھی، بڑی قومیں تھی تم سے پہلے جو ہو گزری، بڑے بڑے عظیم الشان تہذیب رکھنے والی قومیں موجود تھیں، بڑی بڑی تہذیب اور ثقافت کے لمبردار اقوام موجود تھی، سارا کچھ تھا، مگر دیکھو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ نے یہ احسان تم پر فرمایا کہ اپنے مصطفیٰ تمہیں عطا فرما دیے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر بالکل واضح اور ایکچولی قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے یہ عظمت مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہے۔ مگر یہ خاص اعتبار ہے جس کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ آل عمران کی آیت 81 ہے۔ اس
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر فرمایا. کس چیز کا ذکر فرمایا؟ ایک وعدے کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا. کب لیا؟ عالم ارواح میں لیا. اور کس سے لیا؟ ان سے لیا جس کو اس نے اپنا نبی اور رسول بنایا. اب آپ تصور کیجئے کہ ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی، یعنی زمین پہ بھی کوئی انسان نہیں آیا، اور زمین میں آنا تو ایک طرف رہا، ابھی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا گیا، اس کی تخلیق ہی نہیں کی گئی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے عالم ارواح میں جب روحوں کو پیدا فرمایا، اور روحیں جو ہیں یہ اجسام سے، جسموں سے بہت پہلے پیدا کی گئی. انسان کی روح اس کے جسم اور وجود ظاہری جو ہوتا ہے اس سے بہت پہلے پیدا کی گئی ساری ارواح. اب ابھی تک نہ تو کوئی انسان بنا ہے ظاہری طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح میں سے پھر جن روحوں کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا. اب دیکھیے نا، یہ خاص بات ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوق میں سے، بے شمار مخلوق میں سے انسان، جو انسانوں کی میں بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت بھی یعنی 7.5 ارب کے قریب، 7.25 ارب کے قریب انسان اس دنیا میں آباد ہے. ہم سے پہلے اسی طرح کروڑوں اربوں ہو گزرے، ہم بھی اپنے جانے والے رستے کے اوپر قائم دم چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بعد بھی قیامت تک کروڑوں اربوں لوگ دنیا کے اندر آئیں گے. آپ ذرا غور کیجئے کن کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش صرف 1,24,000 انسانوں کو اپنی نبوت کا شرف عطا فرمایا. یعنی کائنات میں جو عظیم ترین کامل انسان ہوئے وہ اللہ کے نبی ہوئے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہوئے. اب کروڑوں اربوں کھربوں روحوں میں سے آپ یوں کہہ لیجیے گویا کہ اللہ نے کھربوں روحوں میں سے کم و بیش 1,24,000 ارواح کو الگ کیا، ان کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنایا، اور پھر جن کو منتخب فرمایا کہ میں ان ارواح کو دنیا میں بصورت انسان بھیج کے اپنا نبی اور رسول بناؤں گا. اللہ نے ساری ارواح میں ان کو چن کے تو ان کے سامنے اپنے حبیب مکرم کی شان کا جلسہ جو ہے اس کا افتتاح فرما دیا. حضور کی شان میں جلسہ منعقد کیا عالم ارواح. حضور کی شان میں بولیے نا، حضور کی شان میں جلسہ منعقد کیا عالم ارواح میں. کم و بیش 7 لاکھ ان کو بٹھایا. سامعین اس جلسے کے، اس میں جو سب سے روحانی اعتبار سے اگر کوئی تھوڑا بھی درجہ رکھتا تھا تو وہ اللہ کا نبی اور رسول تھا. حالانکہ نبی اور رسول سارے بلند درجات رکھتے ہیں، یعنی بلندی میں جو اگر کم درجہ تھا وہ بھی نبی اور رسول تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ ارواح کو بٹھایا، اور ان کے سامنے اللہ کریم وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کی عظمت کا خود بیان فرمایا. اب اس جلسے کی عظمت کا کیا کہیں گے ہیں؟ سامعین اللہ کے نبی ہیں. سامعین کون ہیں؟ وہی ہے. سامعین کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اور خطاب فرمانے والا ساری کائنات کا رب ہے. اللہ کے لیے خطاب فرماتا ہے، انبیاء سننے والے. اور جب اس کا بیان اس مقام پر کیا سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس کا معنی ہے جب. اس کا کیا معنی ہے؟ جب. اور اس میں تفسیری طور پر اذکر کا مفہوم پایا جاتا. کس چیز کا مفہوم پایا جاتا ہے؟ اذکر کا.
یا بعض اوقات علماء تفسیر فرماتے ہیں اس میں مفہوم اذکر ایلن اذکرو، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں دونوں مفہوم تھوڑے تھوڑے عرض کرتا ہوں۔ اگر تو اس میں مفہوم یہ مانا جائے اور یہ مراد لیا جائے کہ اس میں اذکرو پایا جاتا ہے، اذکرو کا مطلب ہے کہ تم سب یاد کرو۔ اذکرو کا کیا مانا؟ بولیے نا سارے، کیا؟ تم سب یاد کرو۔ اس سے پھر مراد اور اس سے مخاطب کون ہے؟ اگر اس کا مفہوم اذکرو مراد لیا جائے تو اس سے مخاطب اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں۔ کیا یہودیوں اے عیسائیوں، تم یاد کرو نا کہ اللہ نے وہ جو جلسہ انعقاد فرمایا تھا اور اس میں انبیاء کی ارواح کو بلایا تھا اور اس کے اور ان کے سامنے حضور کی عظمتوں کا بیان فرمایا تھا، اور اس بیان کو جب قرآن میں ہو رہا ہے اس کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی فرمایا تھا، لہذا اذکرو، تم بھی اس کو یاد کرو، تم بھی اس کو یاد کرو۔ ان کے اعتبار سے مانا ہوگا تو یہ مفہوم۔ اس کا جو عام مفہوم مفسرین جو ہے وہ مراد لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ ہے اذکر۔ وہ کیا ہے؟ اذکر۔ اذکر کا مطلب ہے کہ اے میرے حبیب آپ یاد کریں۔ اذکر کا کیا معنی ہے؟ کہ اے میرے رسول آپ بولیں، آپ یاد کریں، اذکر، آپ یاد کریں۔ اس میں بڑی لطافت ہے، بڑی محبت ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں بڑی محبت ہے۔ کیسے محبت؟ ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے، بلا تشبیہ ہو، بلا مثال۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کو یہ کہتا ہے کہ فلاں موقع یاد کر، تو اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو یاد کروانے والا ہے اور جس کو یاد کروا رہا ہے وہ دونوں ہی اس موقع پر موجود تھے۔ وہی بات ایسے ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کہوں یاد کریں کہ پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے کیا خطاب کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بھی کسی بندے کو یہ کہا جاتا ہے بھائی یاد تو کر ذرا نا اس بات کو، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو یاد کروا رہا ہے وہ بھی اسی موقع پر موجود تھا، جس کو یاد کروایا جا رہا ہے وہ بھی اس موقع پر موجود تھا۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا بَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اس بھی تھی اذکر، اے میرے حبیب آپ یاد کریں۔ کیا؟ آپ یاد کریں کہ جب اللہ نے سارے انبیاء کو بلایا تھا، حبیب آپ یاد کریں، بھائی اخذ اللہ، آپ یاد کریں جب اللہ نے انبیاء کو بلا کر ان سے ایک وعدہ لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، حبیب آپ یاد کریں۔ مراد کیا کہ اس سے حضور کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کی شان اور عظمت ظاہر کی جا رہی ہے کہ لوگوں، بے شک امام الانبیاء تمہارے سامنے تو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، سیدہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تشریف لے کر آئے، تمہارے سامنے تو ان کی حیات طیبہ ظاہراً 63 برس کی عمر پاک گزری ہے، مگر ہم حبیب کی شان یوں بیان فرماتے ہیں کہ حبیب کو یاد کروا کے تمہارے سامنے قرآن کھول کے پڑا ہوا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ حبیب مکرم ظاہری طور پر تو 63 سال دنیا میں رہے، مگر ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ نے پہلا اجتماع منعقد کیا انبیاء کی ارواح کا، اس اجتماع میں بھی جو مہمان خصوصی خدا نے شان مصطفیٰ کو بنایا، میرا حبیب جو ہے اس وقت بھی اپنی شعور نبوت کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اے حبیب آپ یاد کریں، اے حبیب مکرم آپ یاد کریں، اخذ اللہ، جب اللہ نے لیا کیا؟ میثاق، جب اللہ نے پختہ وعدہ لے لیا، جب اللہ نے کیا کیا؟ پختہ وعدہ لے لیا۔ کس سے؟
فرمایا النبیین، فرمایا اللہ نے پکا پیٹا پختہ وعدہ لے لیا اپنے نبیوں سے. کس سے وعدہ لیا؟ اپنے نبیوں سے. اللہ نے اپنے انبیاء سے وعدہ لیا کس بات کا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اے میرے انبیاء، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت جو ہے وہ میں تمہیں عطا فرماؤں. کہ آج سے یہ جو عالم ارواح کا پروگرام ہو رہا ہے، اس کے صدیوں بعد، ہزاروں سالوں بعد، لاکھوں سالوں بعد جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور میں تمہیں کتاب و حکمت یعنی مقام نبوت سے میں تمہیں سرفراز فرماؤں، میں تم لوگوں کو مقام نبوت سے سرفراز فرماؤں، میں تمہیں نبی بناؤں. جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو پھر کیا ہوں؟ ثم جاءکم رسول، فرمایا پھر تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول آ جائے. پھر یہ تمہارے پاس میرا عظمتوں والا رسول آ جائے. پھر یہ عظیم شان رکھنے والا رسول تمہارے پاس آ جائے. مصدق لما معکم، اور یہ ہر اس چیز کی تصدیق کرے جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو. کیا کرے؟ ہر اس چیز کی تصدیق کرے، بکرفتے کرے جو تم اپنے ساتھ لے کر دنیا میں گئے. تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی فرقراری انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو کروں گا. اللہ کے فرماتے ہیں اے میرے پیارے انبیاء، جب میرا یہ پیارا رسول تم دنیا میں چلے جاؤ اور تم دنیا میں جا کے اپنی اپنی نبوتوں کا اعلان کر لو، جو کچھ تم ہماری طرف سے دنیا میں لے کے گئے ہو، کیا کیا چیز؟ اللہ کی کتابیں، اللہ کی پیغام، اللہ کی طرف سے معجزات. یہ میرا رسول جاءکم، جب تم سارے آ چکو گے زمین میں، اس کے بعد میرا رسول آئے گا. تو یہ رسول کیا کرے گا؟ مصدق لما معکم، رسول آگے جو کچھ بھی تم رب کی طرف سے کائنات میں لے کر گئے ہوگے، رسول پاک جا کے تمہاری تصدیق فرما دیں گے کہ جو مجھ سے ہزاروں سال پہلے جو موسیٰ آئے تھے تو وہ برحق نبی تھے. اب آپ سمجھے تصدیق کا مفہوم کیا ہے؟ وہ جن کے اوپر کتاب تورات آئی تھی، وہ جب آئی تھی تب برحق کتاب تھی. وہ جو مجھ سے سینکڑوں سال پہلے عیسیٰ ہیں دنیا میں، وہ سچے نبی تھے. جن کے پاس کتاب آئی تھی تب وہ سچی کتاب تھی. وہ جو مجھ سے ہزاروں سال پہلے داؤد آئے تھے دنیا میں، وہ سچے نبی تھے. جو ان کے پاس معجزات تھے، جو کتاب تھی، وہ سچی کتاب تھی، ان کے معجزات برحق تھے. وہ جو جناب نوح آئے تھے، وہ جو جناب ابراہیم آئے تھے، وہ جو جناب اسماعیل آئے تھے، وہ جو جناب اسحاق آئے تھے، فرمایا تم نے سارے انبیاء کی وہ رسول تصدیق کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ بولیے کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا، بکرفتے کرے گا. اس میں یہ جو نا حضور علیہ السلام کی یہ شان کہ حضور علیہ السلام نے سارے انبیاء کی تصدیق فرمائی، اس میں چھپی ہوئی ہے حضور کی شان ختم نبوت. بولیے سبحان اللہ. آپ اس بات کے اوپر پوری غور کریں. بھائی دیکھیے نا، تصدیق وہ کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جو پہلے آتا ہے وہ تصدیق کر سکتا، تصدیق وہ کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے. مثلا کسی مقام پر ایک گورنمنٹ آ جائے، سرکاری حکومت آ جائے، وہ کہے ہمارے ہاں تو چلو خیر کی خبر کبھی آئی نہیں ہے، مگر وہ کہے وہ جو ہم سے پہلی حکومت تھی وہ بڑی اچھی تھی. وہ کیا کہے کہ جو ہم سے پہلی حکومت تھی وہ کیا تھی؟ بڑی اچھی تھی. یہ پہلی حکومت کے اچھا ہونے کی تصدیق ہوگی. ایسی بات ہے. تو تصدیق کون کرے گا؟ جس حکومت سے پہلے آئے گا، جس حکومت کے بعد آئے گا. بولیے جو بعد آئے گا تصدیق وہ کرے گا.
فرمائیں میرا باپ بڑا اچھا تھا. بیٹا تصدیق کرے گا باپ کی, بیٹا تصدیق کرے گا کیونکہ بیٹا بعد میں آیا, باپ پہلے آیا. میرا دادا بہت اچھا انسان تھا, پوتا تصدیق کرے گا دادے کی چھگی, کیوں؟ پوتا بعد میں آیا, دادا پہلے آیا. تصدیق بکرفتل سے, تصدیق وہ کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے. تصدیق کون کرتا ہے؟ جو بعد میں آتا ہے. دوسرا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے مبشر ہونا, یعنی بشارت دینا, خوشخبری دینا. خوشخبری وہ دیتا ہے جو پہلے آتا ہے. خوشخبری کون دیتا ہے؟ جو پہلے آتا ہے. تصدیق کون کرتا ہے؟ جو بعد میں آتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے جو مقام, اس مقام پہ ارشاد فرمایا, فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, فرمایا پھر تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول آ جائے گا, تو یہ کیا کرے گا کہ یہ تم سب کی تصدیق کرے گا, یہ تم سب کو بکھرفتے کرے گا, یہ نام لے لے کے قرآن و حدیث میں یہ کہے گا کہ مجھ سے پہلے وہ آیا وہ بھی سچا تھا, وہ آیا وہ بھی سچا تھا, وہ نبی آیا وہ بھی سچا تھا. فرمایا یہ سب کی تصدیق کرے گا. حضور کو کسی ایک مقام پر ہی ان معنوں میں اللہ نے مبشر نہیں فرمایا کہ آقا دو جہاں کسی نبی کی بشارت دیں گے. حضور کا جب بھی ذکر کیا مقام انبیاء کے مقام انبیاء کے برابر جا کے جب جہاں پہ اللہ کریم نے ذکر فرمایا, جب بھی پہلے انبیاء کے حوالے سے فرمایا میرا رسول ان کی تصدیق کرنے والا ہے. مراد کیا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے, اللہ کا آخری رسول ہے. جتنے رسول آئیں گے, جتنے نبی آئیں گے, وہ اس سے پہلے آئیں گے, یہ سب سے آخر میں آ کے سب کی تصدیق کرے گا, اور جس جس کی یہ تصدیق کرے گا وہی اللہ کا سچا نبی اور رسول. جب ہمیں مصدق لما معکم, اے گروہ انبیاء, یہ رسول دنیا میں جا کے تم سب کی تصدیق کرے گا, تمہیں میں سے کسی ایک کو بھی جھٹلائے گا نہیں, تصدیق کرے گا کہ مجھ سے پہلے جو بھی آئے تھے وہ سچے نبی تھے, جو بھی کتابیں آئی تھی جب نازل ہوئی تھی وہ سچی کتابیں تھیں. فرمایا یہ تم سب کی تصدیق کرے گا, اور تم کیا کرو گے اگر یہ تمہاری زندگی میں دنیا میں آ جائے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تو تم اس رسول پر ضرور بھی ضرور ایمان لے کر آؤ گے, تم اس رسول پر ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور اس رسول کی ضرور ہی تم مدد بھی کرو گے. ان کی وضاحت انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک کو بشرط زندگی تندرستی عرض کی جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت سے سرفراز فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.